الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر مفتاح الفرج. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
امید کرتا ہوں سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج گفتگو کے لیے جس عنوان کو انتخاب کیا گیا وہ ہے صبر کی ضرورت و اہمیت۔ صبر کی نعمت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ ارشادی باری تعالی ہے، اے ایمان والو مجھ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ مجھ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ محترم ناظرین، صبر کیا ہے؟ صبر مصائب، مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکوہ کو ترک کر دینا صبر ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں مشقت پائی جاتی ہے۔ صبر کی اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور صبر کرنا پڑتا ہے جسے مصاہرہ کہتے ہیں۔ جب بندہ مصاہرہ کے درجے پر پہنچتا ہے تو پھر صبر کرنے میں بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر مقامات دین میں سے اہم مقام ہے اور اللہ تعالی کے ہدایت یافتہ بندوں کی منازل میں ایک منزل اور اولو العزم کے خصلت ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے تقوی کے ذریعے ہوائی نفس پر اور صبر کے ذریعے شہوتی نفس پر قابو پا لیا۔ صبر کی اہمیت و افادیت اس بات سے عیان ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج کا انسان دین سے دوری کی وجہ سے رب تعالی کی حضوری، ایمان بالغیب یعنی مرنے کی بعد کی دنیا، قیامت، یوم حساب اور جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم خالق کائنات کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ انسان معاشرے یا خاندان میں جس حیثیت یا عہدہ پر ہیں ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہو رہا ہوں جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی و منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے، اور بعض اوقات غصے سے مغلوب ہو کر اسے کچھ ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ دور جاہلیت کے مشہور شاعر اور قبیلے کے سردار امرؤ القیس سے کسی دوسرے قبیلے کے سردار نے پوچھا کہ آپ کا قبیلہ آپ کی بڑی عزت و قدر کرتا ہے، جبکہ وہ سب کچھ میں بھی کرتا ہوں جو تم کرتے ہو، تو پھر تم میں ایسی کون سی بات ہے جو مجھ میں نہیں؟
امرؤ القیس نے جواب دیا کہ میں مشکلات برداشت کرتا ہوں اور انہیں کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، جبکہ تم ایسا نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امرؤ القیس کا نام آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ صبر صرف مشکلات پر نہیں ہوتا بلکہ اموری اطاعت و فرمان برداری میں بھی صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عذاب پر صبر کرنے سے اس کی اطاعت پر صبر کرنا زیادہ آسان ہے۔ لہذا آج صبر کی اس اہمیت اور اس کی صداقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا و آخرت کو بھی درست کریں۔ موضوع کی اہمیت کی پیش نظر ہم قرآن و حدیث اور اقوال سلف الصالحین سے صبر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صبر سے مدد لینے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آزمائش پر صبر اللہ تعالی کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ آزمائش پر صبر اللہ تعالی کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ تعالی خود دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مال اور جان اور پہلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ تعالی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف جانے والے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت 122 میں رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرنے والوں کو آخرت میں حسین گھر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ فرمانی الہی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے اسی دنیا میں بھی بلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ صبر تمام انبیاء علیہم السلام کا خاصہ رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
و اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سچے پرہیزگاروں اور شدائد و آفات میں صبر کرنے والوں پر صبر کی شرط لگائی، اور صبر کے ذریعے ہی ان کی صداقت و تقوی کو ثابت کیا، اسے ان کے اعمال صالحہ کو کامل کیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت و بیماری میں اور جنگ کے شدید جہاد کی وقت صبر کرنے والے ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ صبر احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں صبر کی اہمیت و فضیلت کو واضح فرمایا ہے۔ نمبر 1، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کی، پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام و مرتبہ یعنی ایمانی حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین اور ایمان میں مضبوط ہوں تو آزمائش سخت ہوتی ہے، اگر دین اور ایمان میں کمزور ہوں تو آزمائش اس کی دینی اور ایمانی حالات کے مطابق ہلکی ہوتی ہے۔ بندے پر یہ آزمائشیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے اسے یوں پاک کر دیا جاتا ہے، وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر گناہ کا کوئی بوجھ باقی نہیں رہتا۔ نمبر 2، اولاد بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے ساتھ انسان میں زندگی کی رونق بحال ہو جاتی ہے اور گویا جینے کا مقصد مل جاتا ہے، مگر جب کسی وجہ سے اولاد چھین جائیں تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اس مشکل وقت میں صبر کرنے والے کے بارے میں مسند احمد کی یہ روایت پیش ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے نہایت پیارے بیٹے کی روح قبض کر لیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور کہا بے شک ہم بھی اللہ تعالی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد تعریف والے گھر رکھ دو۔ نمبر 3، دنیا میں مشکلات پر صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو بے حساب اجر و ثواب ملے گا،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، کاش دنیا میں ان کے جلدے قینچیوں سے کاٹ دی جاتے ہیں تو آج وہ بھی ان عنایت کے حقدار ٹھہرے تھے۔ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کی جلدیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتے ہیں تو آج وہ بھی ان عنایت کا حقدار ٹھہرے تھے۔ نمبر 4، صبر کی اہمیت کی پیشی نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو نصف ایمان قرار دیا۔ نمبر 5، صبر کرنے والوں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مالی غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو، کیونکہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ انصار نے کہا، ہم عن قریب صبر کریں گے۔ نمبر 6، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ تعالی تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے، راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہے کون؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا، بے شک صبر کرنے والا کا یہی اجر ہے۔ صبر صحابہ کرام اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالتی صبر میں پائے ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کے 4 ستون ہیں۔ نمبر 1، شوق، نمبر 2، شفقت، نمبر 3، زہد، نمبر 4، انتظار۔ چنانچہ جو آگ سے ڈرا وہ محرمات سے دور ہو گیا، اور جو آدمی جنت کا مشتاق ہوا
وہ شہوت سے سلامت رہا۔ جو آدمی دنیا میں زاہد ہوا اس پر مصائب آسان ہو گئی، اور جس نے موت کا انتظار کیا اس نے بلاہیوں کی طرف جلدی کی۔ چنانچہ انہوں نے ان مقامات کو صبر کے ارکان فرمایا، اس لیے کہ یہ صبر سے نکلتے ہیں، اور ان تمام ارکان میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور زہد کو ان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر، عمار بن یاسر اور عمار کے پاس سے گزرے جب انہیں آزار اذیت دی جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یاسر و اہل یاسر، صبر کرو، بے شک آپ کے جزا اور بدلہ جنت ہیں، بے شک آپ کی جزا اور بدلہ جنت ہیں۔ اصل صبر کسی مشکل وقت یا مصیبت کے آغاز میں کیا جاتا ہے، نہ کہ بعد میں، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صبر وہ ہے جو مصیبت کے آغاز میں کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے تو پوچھا، کیا تم مومن ہو؟ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آسانی میں شکر کرتے ہیں اور ابتلا میں صبر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کی رب کی قسم تم مومن ہو، کعبہ کے رب کی قسم تم مومن ہو۔ صبر کی شرائط میں سے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کیسے صبر کریں گے، کس کے لیے صبر کریں گے، اور صبر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانور کے صبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی اور اسے کیسے نمٹنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔